اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی مزے کی نظم پڑھیں گے یعنی پوئم پڑھیں گے اور پھر اسی سے متعلق ہم ایک ایکسرسائز یا مشق کریں گے۔ آپ نے بھی میری مدد کرنی ہے۔ چلیں سب سے پہلے ہم اس نظم یا پوئم کا ٹائٹل پڑھتے ہیں۔ اس نظم کا ٹائٹل یا نام ہے A Fish۔ A fish یعنی ایک مچھلی۔ A fish آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ A fish یعنی ایک مچھلی۔ چلیں اب ہم ریڈ کرتے ہیں، آپ نے بھی میرے ساتھ ریڈ کرنا ہے۔ There is a golden fish. She lives in a dish. She jumps into a pail and falls on its tail. پھر سے پڑھتے ہیں۔ There is a golden fish. She lives in a dish. She jumps into a pail and falls on its tail. یہاں پر ایک گولڈن فش سے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ گولڈن کون سا رنگ ہوتا ہے؟ پیلا سا رنگ ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی چمک بھی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس رنگ کو ہم یا پیلا یا نارنجی اورنج رنگ جو ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی شائن ہو اگر یا چمک ہو تو وہ گولڈن رنگ بن جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے فش اسے ہم گولڈن فش کہتے ہیں۔ اس کا نام بھی گولڈ فش ہی ہے، اس فش کا نام، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک گولڈن فش ہے اور وہ ایک ڈش میں رہتی ہے۔ ڈش جس طرح سے یہ باؤل سا بنا ہوا ہے، پیالہ سا بنا ہوا ہے، اسے ہم ڈش بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مچھلی ہے جو کہ ایک ڈش میں رہتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے؟ She jumps into a pail اور وہ چھلانگ لگاتی ہے into a pail۔ پیل کہتے ہیں بالٹی کو۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مچھلی پانی کی بالٹی میں جمپ بھی لگاتی ہے یعنی غوطہ بھی لگاتی ہے and falls on its tail اور وہ اپنی دم کے اوپر یا دم کے بل گر جاتی ہے اور پھر وہ تیرنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ ایک مچھلی سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ پانی میں رہتی ہے، وہ پانی کی بالٹی میں چھلانگ بھی لگاتی ہے اور اپنی دم کے بل وہ پانی کے اندر گر بھی جاتی ہے اور پھر سے وہ تیرنا بھی شروع ہو جاتی ہے۔ چلیں اب ہم اسی سے متعلق ایک مشق کرتے ہیں یا ایک ایکسرسائز کرتے ہیں۔ آپ نے بھی میری مدد کرنی ہے کیونکہ آپ بھی میرے ساتھ یہ نظم اچھے سے پڑھ چکے ہیں۔ A fish یعنی ایک مچھلی۔ ایکسرسائز یعنی مشق۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس مشق میں کیا کرنا ہے۔ Write the rhyming words یعنی ہم نے اس نظم میں سے rhyming words تلاش کرنے ہیں۔ rhyming words کون سے ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے یعنی وہ آپس میں رائم کرتے ہیں، جو ہم آواز ہوتے ہیں۔ چلیں اب ہم ایک ایک کر کے ان الفاظ کو پڑھتے ہیں اور پھر ان کے رائمنگ ورڈز لکھیں گے جو کہ نظم میں ہی موجود تھے۔ فش، فش۔ اب ہم نے فش سے ملتا جلتا لفظ لکھنا ہے یعنی جو فش سے رائم کرتا ہو یا فش سے ملتا جلتا ہو آواز میں۔ چلیں اب ہم نظم کو دیکھتے ہیں۔ فش اور فش کے ساتھ دیکھیں یہاں پر ڈش، فش اور ڈش، فش اور ڈش کا
آپس میں رائم ہونا یعنی ایک جیسی آواز ہونے سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ فش کا رائمنگ ورڈ کیا ہے؟ ڈش. ڈش. چلیں اب ہم لکھتے ہیں. چلیں یہاں پہ ہم ڈش لکھتے ہیں. D I S H ڈش. فش اور ڈش ان کی آواز ملتی جلتی ہے. چلیں اب اگلے لفظ کی طرف آئیے. یہ ہے پیل. پیل. اب ہم نے پیل سے ملتا جلتا لفظ نظم میں تلاش کرنا ہے. پیل اور ٹیل یہ دو لفظ آپس میں رائم کر رہے ہیں یعنی ہم آواز ہیں. کون سے دو لفظ؟ پیل اور ٹیل. پیل اور ٹیل. چلیں اب ہم ٹیل لکھتے ہیں. پیل اور ٹیل. ٹی اے آئی ایل ٹیل. پیل ٹیل یہ دو لفظ بھی آپس میں رائم کر رہے ہیں یعنی ہم آواز ہیں. ہم نے یہ مشق مکمل کر لی. چلیں اب ہم اپنی اگلی مشق کی طرف چلتے ہیں. A fish. A fish یعنی ایک مچھلی. ایکسرسائز یعنی مشق. چلے اب ہم دیکھتے ہیں اس مشق میں ہم نے کیا کرنا ہے. Complete these lines. Complete these lines یعنی نیچے جو لائنز دی ہوئی ہیں یا جو سینٹنسز یا جملے دیے ہوئے ہیں ہم نے ان کی خالی جگہ کو پر کر کے انہیں مکمل کرنا ہے. اب آپ نے نظم کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور آپ مجھے بتائیں گے کہ ان خالی جگہوں پہ ہم نے کیا لکھنا ہے. چلیں ہم پہلے جملے سے شروع کرتے ہیں. There is a dash fish. There is a dash fish. چلیں اب یاد کریں کہ اس خالی جگہ میں کیا آنا ہے. بہت خوب. golden. There is a golden fish. شاباش. چلیں اب ہم یہاں پہ golden لکھتے ہیں. golden. There is a golden fish. چلیں اب اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں. She dash in a dish. She dash in a dish. چلیں اب آپ بتائیے کہ اس خالی جگہ پہ کیا آئے گا. شاباش. اس خالی جگہ پر آئے گا lives. She lives in a dish. چلیں اب یہاں پر ہم lives لکھتے ہیں. She lives in a dish. بہت خوب. چلیں اب اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں. She jumps into a dash. She jumps into a dash. چلیں اب آپ یہ بتائیے کہ اس خالی جگہ پہ کیا آئے گا. شاباش. اس خالی جگہ پر آئے گا pail. She jumps into a pail. چلیں اب ہم یہاں پر pail لکھتے ہیں. pail. She jumps into a pail. چلیں اب آخری جملے کی طرف چلتے ہیں. and dash on its tail. And dash on its tail. چلیں اب یہ بتائیے کہ اس خالی جگہ پہ کیا آئے گا.
بالکل ٹھیک. falls and falls on its tail. چلیں اب یہاں پہ falls لکھتے ہیں. and falls on its tail. بالکل ٹھیک. ہم نے یہ مشق بھی مکمل کر لی ہے. چلیں اب ہم اپنی اگلی اور آخری مشق کی طرف چلتے ہیں. A fish. A fish. ایکسرسائز یعنی مشق. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مشق میں ہم نے کیا کرنا ہے. Write things that golden fish does. اب ہم نے وہ چیزیں لکھنی ہے یا ان چیزوں کے بارے میں اس خالی جگہ پہ لکھنا ہے جو گولڈن فش کر رہی تھی. آپ نے نظم کو اپنے ذہن میں رکھ کے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں. سب سے پہلے جملے کی طرف آئیے. she. اب آگے آپ نے بتانا ہے کہ کیا آئے گا. she lives. بالکل ٹھیک. she lives in a dish. یعنی اس خالی جگہ پہ ہم کیا لکھیں گے. lives. چلیں اب ہم لکھتے ہیں. she lives in a dish. she lives. بہت خوب, شاباش. چلیں اب اگلے جملے کی طرف آئیے. she. اب آگے آپ نے بتانا ہے کہ اس خالی جگہ پہ کیا آئے گا. she jumps. بالکل ٹھیک. she jumps into a pail. یعنی اس خالی جگہ پہ ہم کیا لکھیں گے. she jumps. she jumps into a pail. بہت خوب, شاباش. اس ویڈیو میں آپ نے کیا سیکھا. اس ویڈیو میں آپ نے ایک نظم پڑھی جس کا نام تھا A fish. اور پھر اسی نظم سے متعلق آپ نے 3 ایکسرسائزز کی یعنی 3 مشقیں. اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں اس نظم کو اور ان ایکسرسائزز کو دہرانے کی کوشش کیجیے. اس طرح آپ بہت جلد یہ نظم سیکھ جائیں گے.